سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ یہ دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے اور اسے یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، مفہوم ہے کہ یوم النحر بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ترین عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ یعنی اس دن جو اللہ کو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قریب ترین اللہ کے ہاں دن ہے اور کام ہے، وہ قربانی کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی میرے ہاں بڑی مقبول ہے۔ یہ دن قربانی والا آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کیسے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ نے کس طرح خواب کے اندر حکم ارشاد فرمایا، پھر آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کس طرح تعمیل کی اور اللہ نے پھر اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے جانور کی قربانی کو مشروع فرمایا۔ اگر ذوق ہو تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر کے آگے چلوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، اس سے پہلے کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں اولاد عطا فرمائی، اور وہ بھی مانگنے کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں سے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی اولاد کے ساتھ قدرتی طور پہ پیار و محبت بنسبت دوسروں کے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں دوسری اولاد سے محبت نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ قدرتی طور پہ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے اور تھے بھی چھوٹے، تو اسماعیل علیہ السلام قرآن نے کہا جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، کتنے بڑے؟ قرآن کریم نے واضح کر دیا فلما بلغ معہ السعی، اللہ فرماتے ہیں جب حضرت اسماعیل چلنے کے قابل ہوئے، اے میرے رب کریم کتنے چلنے کے؟ اللہ فرماتے ہیں باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگے۔ فلما بلغ، جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے، معہ السعی کہ اپنے والد کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ حکم نازل فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، انی ارا فی المنام، خواب کے اندر حکم مل گیا، یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کو بڑے محبوب ہیں۔ ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، خلیل عام طور پہ اسے کہا جاتا ہے دل کے پردوں میں بسنے والا، جو کسی کی محبت کو دل کے پردوں میں بسا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں خلت ہے، اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ادھر والد نے باپ کی انگلی پکڑی اور جب دونوں چلے، شیطان کو گوارا نہ ہوا، آ گیا اور اللہ سے کہنے لگا اے رب کریم، تو نے کس کو اپنا خلیل بنایا؟ کہ خلیل تو اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر ایک ہی کی محبت ہو۔ یہ کیسا خلیل ہے کہ تیری محبت بھی دل میں رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ میرے رب نے شیطان کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اس کے طنز کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا، بظاہر بھی نہیں دیا۔ خواب کے اندر چونکہ آزمائش زیادہ آ گئے، شیطان پہ توبیخ زیادہ آ گئے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے خواب دکھائی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ذبح کریں۔ جب آپ نے خواب دیکھا ڈر گئے، مفسرین کرام نے لکھا ڈر کے اٹھ گئے، استعاذہ کیا اور اس کے بعد وضو فرمایا، پھر سو گئے۔ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جب خواب میں بندہ ڈر جائے، اٹھ کر استعاذہ کرے۔ استعاذہ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابراہیم نے اس کے بعد وضو فرمایا، پتہ چلا کہ رات کو اٹھے، جب ڈر گئے خواب دیکھ کر اٹھے، استعاذہ کیا اور اس کے بعد وضو فرمایا، پھر سو گئے۔ سونے کے بعد دوبارہ خواب دیکھا، پھر اٹھ گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا جب دوسری دفعہ خواب دیکھا تو اٹھے، صبح ہوئی، آپ نے اونٹ بھی منگوائے، گائے بھی منگوائی اور ان کو ذبح کر دیا۔ ذبح کیا کہ یہ مجھے ذبح کا حکم دیا گیا، لیکن رب کے ہاں گائے اور اونٹ کا ذبح مقدر نہیں تھا، بلکہ حکم دیا کہ اس ابراہیم ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ اور گائے کو ذبح کیا۔ کئی سارے اونٹ تھے، کئی سارے گائے تھی۔ دوسرے دن رات آئی، پھر سو گئے۔ خواب کے اندر دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہی خواب۔ آپ اٹھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، میرے پروردگار، جاگ کر کہیں سبحان اللہ، اے میرے رب کریم، یہ خواب کس کے حق کے اندر ہے؟ اونٹ بھی میں نے ذبح کروا دیے، گائے بھی میں نے ذبح کروا دی، یہ خواب کس کے حق میں ہے؟ حکم آیا ابراہیم، یہ خواب تیرے لاڈلے بیٹے اسماعیل کے حق میں ہے۔ حکم دیا کہ یہاں گائے نہیں ذبح کرنی، یہاں اونٹ نہیں ذبح کرنے، بلکہ اپنے وہ محبوب بیٹے جن کی، دوسرے الفاظ میں، جن کی وجہ سے
شیطان نے طنز کیا کہ تیرا کیسا خلیل ہے؟ خلیل تو کہتے ہیں جس کے دل میں خدا کی محبت ہو، اور اس کے دل میں اسماعیل کی بھی محبت ہے۔ اس طنز کو دور کرنے کے لیے اے اسماعیل میں اللہ کا حکم، اے ابراہیم میں اللہ کا حکم ہے، اپنے اس بیٹے کو میرے رستے میں قربان کر۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ایک یہ ہے اسے میں کہوں یہ امتحان ہے، ایک یہ ہے اسے کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی فلاں فلاں کہے کہ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑا امتحان ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسے رب کا قرآن کہے یہ بڑا امتحان ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کے قرآن میں واضح آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بڑا امتحان ہے۔ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ میں رب نے بڑا امتحان بھیجا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اے میرے پروردگار چھوٹا بیٹا ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کی انگلی پکڑ کے باہر نکلے۔ رب کا حکم ہے، جب آپ کو خواب کی تشریح ہوئی کہ یہ حکم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، آپ گھر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہا، وہ ماں تھی، اسے کہتی ہیں ماں، ماں جو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بات ہی نہیں، اللہ کے حکم پہ تن من دھن آل اولاد بھی قربان ہے۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس بیٹے کو نہلا کر، اسے دہلا کر، اسے نیک کپڑے پہنا کر تیار کرو۔ میرا تصور ساتھ ہی یوں فرمایا، میں شہر سے باہر اپنے رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یعنی رب کا حکم عبادت ہے، اور حکم بھی کیا، اے ابراہیم بیٹے کو ذبح کر، بیٹا ذبح کر۔ دیکھیں انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ سب کو اولاد نصیب فرمائے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اولاد سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملے، اور پھر وہ اولاد جو سب سے چھوٹی ہو۔ رب نے حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسے ذبح کرو۔ آپ اپنے گھر آئے، بیوی سے فرمایا، اماں ہاجرہ سے فرمایا اے اسے تیار کرو۔ حضرت اماں ہاجرہ بھی کیا ہی خوب عورت، کیا ہی نیک سیرت عورت، جنہوں نے نہیں پوچھا نہلانا کیوں ہے، دھلانا کیوں ہے، تیار کیوں کرنا، بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو تیار کر کے باپ کے ساتھ بھیج دیا، رہتی دنیا تک پیغام چھوڑ دیا۔ کائنات کے اندر رہنے والی عورتوں، خاوند کے حکم کی تعمیل اس طرح کرو جس طرح ہاجرہ نے ابراہیم کی ہے۔ یہ اللہ نے اشارہ کر دیا، بیویوں خاوند کی حکم کی تعمیل اس طرح کرو جس طرح حضرت ہاجرہ نے اپنے خاوند ابراہیم کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یہ اور اس تعمیل کے بدلے رب نے کیا کچھ عطا کیا وہ آگے آئے گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، آپ نے رسی لی، جس طرح آج ہم قربانی کرتے ہیں نا جانور ذبح کرنے کے لیے، گھر سے جب ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رسی اٹھاتے ہیں، پھر چھری اٹھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی اٹھائی اور چھری اٹھائی، اس چھری کو تیز کیا، صحیح معنوں میں تیز کیا۔ اس بات کو یاد رکھنا،
ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، صحیح معنوں میں تیز کیا، اور رسی اٹھائی، بیٹے کو انگلی سے لگایا، چل پڑے۔ بیوی دیکھ رہی ہے، نہیں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اسے کہتی ہے حکم کی تعمیل کرنا۔ اب ماں کتنی زیادہ اپنی اولاد سے محبت اور پیار کرتی ہے، اس کے باوجود نہیں پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو۔ آپ نے رسی بھی اٹھائی، چھری بھی اٹھائی، اور بیٹے کو انگلی سے لگایا، چل پڑے۔ توجہ، جب گھر سے باہر نکلے تھوڑی دیر بعد وہ ذلیل آ گیا، وہ شیطان آ گیا، وہ ابلیس آ گیا۔ ارے جس نے تانا دیا تھا، جس نے طنز کیا تھا، اللہ تیرا کیسا خلیل ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آزمائش بھیجی، پتہ چلا کہ اس شیطان کو بھی پتہ تھا ابراہیم اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے رہے گا، کسی طرح اس کو توڑو۔ وہ آیا، سب سے پہلے مفسرین نے لکھا اماں ہاجرہ کے پاس، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت ہاجرہ، ان کے پاس آیا۔ آ کر آیا بھی کیسے؟ بڑا عمر رسیدہ جس طرح بندہ ہوتا ہے، سفید داڑھی بابا بن کر آیا، اور جب بھی یہ بہکانے کے لیے آتا ہے بزرگ بن کے ہی آتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس میں بھی بڑی باتیں۔ خیر، جب یہ گھر پہنچا اماں ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا اے ہاجرہ تجھے پتہ ہے کہ اسماعیل کو باپ نے کدھر لے کر گیا ہے؟ چھری بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رسی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسے فلاں مقام پہ جا کر ذبح کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات سنی بالکل کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا وہ بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے، آپ کا وہ بیٹا جو سب سے پیارا ہے، باپ لے کر چلا گیا، اسے ذبح کر دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کس طرح بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ فوراً کہنے لگا ابراہیم کو اللہ کا حکم ہے۔ اور ہاجرہ تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم اللہ کے حکم سے کبھی نہیں ٹلتا، وہ ضرور ذبح کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کے حوصلے پہ قربان، آپ کے ایمان پہ قربان، فوراً فرمانے لگی اگر رب کا حکم ہے ایک اسماعیل نہیں ہزاروں لاکھوں اسماعیل ہوتے، میں اللہ کے حکم پہ قربان کر دیتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا میرا داؤ تو یہاں نہیں چلا، یہ پیچھے ہوا، جب گھر سے نکلا دوسرا حملہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پہلا حملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا، اور دوسرا حملہ کرنے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، جا کر ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ کہنے لگا یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، یہ اس کو بڑی محبت ہے، اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہوگی، فلاں فلاں جس طرح کی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات فرمائی، میرے رب کا مجھے حکم ہے اور یہ حکم پورا ہو کر رہے گا۔ تیسری دفعہ جب وہاں سے بھی ناکام، یہاں سے بھی ناکام، اب بیٹے کے پاس آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، ان سے آ کر کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ ماں نے تیار کر کے بھیجا، باپ لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تیری زندگی ختم کر دے گا۔ میں قربان جاؤں اسماعیل علیہ السلام کے جذبے پر، آپ نے فرمایا ہٹ جا شیطان، میرے رب کا یہ ہے فرمان،
جب اللہ کا حکم ہے ایک جان نہیں سینکڑوں جانیں ہوتی رب کے راستے میں قربان کر دیتا۔ اس کو کنکریاں ماری، اس کو وہاں سے بھگایا، جب وہاں سے بھاگ گیا، خیر یہ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ قرآن نے کہا انی ارا فی المنام، ہم نے خواب دکھلائی کہ آپ اسے ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، واضح بات کی، میں نے خواب دیکھا، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کتنا زبردست جواب دیا، بیٹے نے کتنا ہی اعلیٰ جواب دیا۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جاگ کر کہیں سبحان اللہ، اے ابا جان جو حکم ملا کر گزرے۔ اور آج میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں، آج والدین اللہ کے حکم پہ عمل کریں، اولاد اس میں آڑ بن جاتی ہے۔ اگر اولاد اللہ کے حکم پہ عمل کرے، بسا اوقات والدین آڑ بن جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ان دونوں باتوں نے ایک سبق سکھایا۔ رب کا حکم آ جائے، نہ باپ پیچھے ہو نہ بیٹا پیچھے ہو، ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں، اور ساتھ ہی اماں ہاجرہ ماں بھی تیار ہے۔ یہ سبق ہے اولاد کے لیے بھی والدین کے لیے بھی۔ یا اباتی، اے ابا جان، افعل، کر گزرو، ما تؤمر، جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ ظاہر ہے کہنا تو آسان ہے کر گزرو، آگے کیا ہوگا؟ گلے پہ چھری نے چلنا ہے۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ آج اس زمانے میں جانور کی گردن پہ جب چھری چلائی جائے تو کچے دل والے لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اللہ کا حکم بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ، اور بیٹے کو بھی پتا ہے میری گردن پہ چھری چلے گی، باپ کو بھی پتا ہے چھری میں اولاد کی گردن پہ چلاؤں گا، ماں کو بھی پتا ہے کہ اس کو ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں، چھری جو اٹھائی، رسی جو اٹھائی، اس کے باوجود سب تیار ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے حکم پہ سب کچھ قربان کر دو، اللہ کے حکم کے آگے نہ باپ کی کوئی بات، نہ ماں کی کوئی بات، نہ اولاد کی کوئی بات۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو قربان کر دو، اسے قربانی کہتے ہیں، اسے قربانی کہتے ہیں۔ خیر، ستجدنی، اے ابا جان، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ ساتھ اشارہ کر دیا کہ چھری جب چلے گی میری کوئی کمال نہیں کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ آج 5 روپے، 1 روپیہ، 10 روپے اللہ کے رستے میں دیے جائیں تو پھر ہمارے بازو اٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیے ہیں۔ ارے اسماعیل علیہ السلام ساری جان دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد دے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اشارہ کر دیا میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا سب کچھ توفیق دی ہوئی ہے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے من الصابرین، صبر کرنے والا۔ اچھا یہاں دیکھیں صبر کا تذکرہ ہے۔ انسان اولاد اور مال اور اسی طرح جائیداد، یہ 3 چیزیں بڑی ہی پیاری رکھتا ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام نے اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ نہ اولاد پیاری، نہ مال پیارا،
نہ جائیداد پیارا ہے تو ہمیں اپنے اللہ کا حکم پیارا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ذوق ہو تو میں بڑی زبردست بات کہتا ہوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ قربانی کس کی لی؟ زور سے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی لی، اور پھر قربانی کی جو ترتیب ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی، اللہ نے قبول فرمائی۔ وہ قربانی قبول کے بدلے رب نے حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مختلف انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام، انبیاء کرام کی ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بھیجی، لیکن جب باری آئی قربانی والے نبی کی، رب کریم نے اس کی قبولیت کے بدلے اپنا حبیب ان کی نسل میں بھیج دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود فرمایا میرے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، مجھے الٹا لٹا دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ تیز دھار والی چھری جب چلانے کی کوشش کی، چھری نہیں چلی، اور زور سے کی، چھری نہیں چلی۔ فقہاء محدثین کرام نے لکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز زور سے چھری چلانے لگے، عالم ملکوت میں شور برپا ہو گیا۔ عالم ملکوت میں شور برپا ہو گیا، ارے کائنات پہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور اتنی طاقت کے ساتھ۔ رب نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل اپنی ساری طاقت لگا کے پہنچ، ساری طاقت۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں ساری طاقت لگا کے نکلا جنت سے، لیکن میں نے جب دیکھا جس غضب، جس زور سے اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے چھری نہ چل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے زور سے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، یعنی آب و تاب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اتنے تیزی سے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، حضرت جبرائیل وہاں سے نکلے، دیکھا کہ اتنا ذوق ہے، چھری چلی نہ جائے، دور سے آواز دی۔ حضرت جبرائیل بھی سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سوائے اللہ کے نام کے میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس لیے جنت سے نکلتے ہی، جنت سے وہ جنت کا مینڈا جب لیا، باہر نکلے تو جب نظر پڑی فوراً فرمایا اللہ اکبر، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کانوں میں آواز سنی اللہ اکبر تو آپ نے فوراً دیکھا، آپ کا دیکھنا تو جبرائیل نے دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ خیر یہ لمبی بات ہے تکبیرات تشریح کی، المختصر باپ نے اللہ کا حکم مانا، بیٹے نے والد کی اطاعت کی، بیٹے نے والدین کی اطاعت کی۔ میری بات پہ غور کریں، باپ نے اللہ کا حکم مانا، قربانی کی، بیٹے نے والدین کی اطاعت کی۔ اے ابا جان جو حکم ملا کر گزرو، اسماعیل حاضر ہے۔ اصل حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرو۔ کیا تھا؟ سارے بولیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اصل حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے، قرآن نے تو اس کا تذکرہ کیا۔ جب دونوں تیار ہو گئے، والدین کی اطاعت اتنی ضروری ہے، اتنا بلند و مقام رکھتی ہے، والدین کی اطاعت کے بدلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش میں پورا اترنے کے بدلے
رب نے جنت سے فدیہ بھیجا کہ اسماعیل کو نہیں، اس دمبے کو ذبح کرو۔ اب توجہ، ہمیں وہ فدیہ، ہمیں وہ دمبا، وہ گائے، وہ اونٹ، وہ بکری، وہ فلاں فلاں، یہ ذبح کرنا تو یاد ہے، ہمیں یہ ذبح کرنا تو یاد ہے۔ اصل حکم یہ تھا کہ اولاد کو ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح کرو۔ اسماعیل بھی ذبح کے لیے تیار ہیں، یعنی باپ، دیکھیں جان سے آگے کچھ ہے؟ سارے بولو، کچھ نہیں۔ اسماعیل اپنی جان دے رہے ہیں نا۔ باپ نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان جو حکم ملا کر گزرے، اسماعیل حاضر ہے۔ اشارہ کر دیا والدین کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ آج قربانی تو ہوتی ہے، آج گائے ذبح بھی ہوتی ہے، آج بکرا ذبح بھی ہوتا ہے، اونٹ ذبح بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جانور لاکھوں کے اعتبار سے مہنگے۔ اچھی بات ہے، اللہ کے ہاں مقبول ترین عمل ہے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں والدین کی اطاعت کو ہم بھول گئے۔ اصل حکم یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے اللہ دمبا نہ بھیجتے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل جاتی، تو پھر یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ رب نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو، آخری نبی کو کائنات میں بھیجنا تھا، اور قربانی کے بدلے، اطاعت کے بدلے جنت سے مینڈا آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اپنے نبی کو بھیجا، نبی کی آخری امت کو بھیجا۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، والدین کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، انتہائی ضروری ہے۔ یقین جانیں آج عید کا دن ہے، قربانی ہوگی، سب کچھ قربان کریں گے، مال بھی قربان کر رہے ہیں، جانور بھی قربان کر رہے ہیں۔ اصل حکم یہ ہے اپنی انا بھی قربان کرو، اپنا اندر بھی قربان کرو، جذبہ ایثار پیدا کرو۔ جب تک بندے کا اندر نہیں مرتا، جب تک بندہ اپنے والدین کے سامنے زہر نہیں ہوتا، تب تک وہ قربانی کیسے کرتا ہے؟ والدین ناراض ہیں، اللہ فرماتی ہیں لیلۃ القدر کی رات میرے سامنے آ کر سجدے میں پڑا رہے، معافیاں مانگتا رہے، آوازاری کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، والدین ناراض ہے تو میں رب کے دربار سے اس پہ یہی آواز آئے گی، پہلے والدین کو راضی کر، پھر میرے در پہ آ، میں اللہ رحمت کروں گا۔ اشارہ کر دیا کہ والدین کے سامنے زیر ہو جاؤ، اپنی انا کو قربان کرو۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ذوق ہو تو میں ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میری والدہ محترمہ اس زمانے میں میرے پاس مدینے میں آئی، اس وقت میرے پاس مدینے میں آئی کہ جب میری والدہ مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئی۔ جب مدینے پہنچی حضرت اسماء فرماتی ہیں میں سرکار دو جہاں کے قدموں میں آ گئی، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب میری والدہ مجھے ملنے آئی ہے، میری والدہ مجھے ملنے آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان بھی نہیں، کیا حکم ہے والدہ سے ملوں؟ کیا حکم ہے ان سے میں نیکی کا سلوک کروں؟ کیا حکم ہے محدثین نے لکھا ان کو کچھ دے دوں، ان سے صلہ رحمی کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اسماء، والدہ والدہ ہوتی ہے، مشرکہ اپنی جگہ، کافرہ اپنی جگہ، اور جب والدہ ہے تیرے گھر پہ آئی ہے، والدہ گئے، تیرے لیے حکم یہ ہے اپنی والدہ سے جتنا ہو سکتا ہے حسن سلوک کر۔ اب دیکھیں والدہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تو
مسلمان والدین عطا فرمائے ہیں، اور وہ والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، آپ کے پاس جب آئیں والدہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ سے حسن سلوک کروں، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیری ماں ہے، اس سے حسن سلوک کر۔ اشارہ کر دیا ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب، اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اپنے بندے سے، دنیا میں بھی اس کی کوئی دلیل کوئی مثال ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، دنیا میں ہی مجھے پتہ چل جائے؟ کوئی ہے ایسا عمل؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے، ذوق ہو تو میں بیان کروں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، دنیا میں تجھے پتہ چل سکتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے یا ناراض، تو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ، اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ جا تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، اگر تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں تو یہ سمجھ جا تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذوق سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ میرے والدین ہیں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب جو بار بار دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو جتنی بار دیکھے اللہ اتنے حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قربانی ضرور کریں، قربانی بہترین عمل ہے۔ میں نے شروع میں کہا قربانی والے دن، عید والے دن قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل نہیں۔ قربانی ہے، واجب ہے، قربانی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی انا بھی قربان کریں، ساتھ ساتھ اپنے والدین کے سامنے زیر ہو جائیں، اعزاء و اقرباء سے کے سامنے زیر ہو جائیں، اور اپنے اعزاء و اقرباء سے میل جول رکھیں، صلہ رحمی کریں گے انشاءاللہ۔ آخر کے اندر عید کی نماز کی